ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے انسان کو ہم پولیس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو دوپہر کو مجھے ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آئی, اس نے کہا کہ آپ گو ہیڈ دیں, ہم قاسم زمان کو بھیجتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں, اور میں کہ قاسم نے کیا کہتا ہے, وہ قاسم باتیں کریں گے خان صاحب سے. میں نے کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہم خان صاحب کو کے لیے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں, ہم ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے انسان کو ہم پولیس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر ڈاکٹر برقی کو بھیج دیں اور ڈاکٹر عاصم کو بھیجیں. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر برقی کی اجازت نہیں ملی. تو میں کہ ڈاکٹر عاصم کم سے کم ان کو تو بھیجنا ہے. پھر فون آیا, آتے جا کہتے پوچھتے ہیں, پھر پوچھنے گئے, پھر بار بار کہتا ہے جی عاصم کو نہیں, عاصم بھی نہیں جائے گا. میں کہ پھر تو ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں کہ بیچارے مطلب ہمیں تو پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں, جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے تو وہ تو جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ تو بول ہی نہیں سکتے, جو فیصلہ ہوتا ہے وہی لکھتے تھے, گھر بچوں کے اوپر بندوقیں رکھتے تھے کہ. تو میں کہ بیچارے ڈاکٹرز کیسے یہ علاج کر سکیں گے. تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے, جو ہمیں پتہ ہے ان کے برداشت کر سکے گا. پھر کہتا ہے جی نہیں, اچھا پوچھتا ہے, اچھا چلے آپ نہیں جائے گا, فیملی کوئی نہیں جائے گی, ڈاکٹر عاصم چلے جائے. میں کہ چلیں ایک کر دیں, عاصم چلے جائیں. پھر پتہ کرنے گئے, کوئی کیا وقت ہوئے گا, 5 بجے تھے مغرب سے پہلے. ہاں, اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا. انہوں نے جو پتہ کرنے گیا واپس نہیں آیا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہو رہی ہوگی ان کی. اس کے بعد اچھا, اور وہی ہوا جس کو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی, اور ویسی ہی رپورٹ آئی. اب یہ رپورٹ آئی ہے جو پبلک ہوئی ہے, یہ ایک مذاق ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹرز نے سائن کیا, آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج کیا. اس کے اندر صرف کلینکل, یعنی ایک ہے کلینکل ہوتا ہے, صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں لکھا ہوا کہ ڈائگنوز کیا کیا ہے. جو کہتے ہیں وہ اس کا وینس اندر اوکلوژن ہے, وہ بھی نہیں بتا رہے, وہ ڈائگنوز نہیں بتایا ہوا. اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھیں یہ جو بیماری بتا رہے ہیں, اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ یقین نہیں ہے, مجھے کسی چیز کا یقین نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں جو ہے وہ ایک سمٹم ہے, وہ وجہ نہیں ہے, وہ کسی وجہ سے ملٹیپل آپ کی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں, نہ ڈائگنوسس کا ذکر ہے نہ. اور اس کے بعد تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے, اس میں ٹریٹمنٹ پلان بھی نہیں لکھا ہوا. اب پھر جب ہمیں پتا جی, اس لیے ہم کہتے تھے کہ میڈیکل ساتھ جائے. دیکھیں اگر نان میڈیکل جائے گا اس کو کیا سمجھ آئے گا, وہ تو وہ یقین کرے گا ڈاکٹر کہے گا اس کا کیا قصور ہے. اس سے جب آپ نے نان میڈیکل لوگوں کو بلا لیا, انہوں نے کہا جی ہم کیا سیٹسفائیڈ ہے, تو بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, کون سی زبان بول رہا ہے, تو انہوں نے سیٹسفیکشن, یہی ہمیں پتہ تھا, یہی فکر تھی, اور وہی ہوا. مگر سب سے اچھی بات ہے رپورٹ انہوں نے پبلک کی. میں وہی کہتی ہوں ان ڈاکٹرز نے جنہوں نے کیا ہے, مجھے افسوس ہوا. میں جانتی نہیں ہوں کون ہے, مگر انٹرنیشنلی ہمیں چاروں طرف سے دنیا سے میسیجز آئے کہ جی ڈاکٹرز کے کہ جی یہ کیا رپورٹ لکھی ہے. کوئی ڈاکٹر نے لکھی ہے, سرکاری رپورٹ ہے, جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے. سرکاری ملازمین ایسی کریں گے. ہمیں یہی پتا تھا کہ ہمارا تجربہ ہے, ہم تو اتنے عرصے سے یہ ان کی باتیں سنیں, جھوٹ اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں. آپ سوچیں کہ کوئی ہماری موریلٹی, ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہے. ہم اس سے کہتے تھے کہ ہم صرف کہتے تھے ایک ہمارا ڈاکٹر جانے دو, صرف ایک ڈاکٹر جو, مگر اچھا پھر جو ڈاکٹر عاصم کا انہوں نے کہا, اور نہیں ہاسپٹل اس کے بغیر ہو. اچھا جو ٹیکہ لگایا ہے, یہ ٹیکہ ایسے تھوڑی لگے گا اور کوئی میجک ہوئے گا کہ ایک ٹیکے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اتنی مزاحیہ رپورٹ ہے, شرم بھی آئی کہ ہمارے ڈاکٹرز یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکے سے نظر ٹھیک ہوگی, کوئی جادو تھا. اور یہ جو ٹیکہ ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیل بھیج دو, اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کی سپرویژن ہوتی ہے. یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. تو
اس لیے ہمیں کچھ یقین ہی نہیں آ رہا کیا ٹیکا لگایا, زہر کا ٹیکا لگایا, کیا لگایا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ یہ کیپیبل ہے, یہ مارتے, آپ کو پتہ ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا, ہمیں نہیں پتا, ہم نے منع کیا تھا. اور جو ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں, انہوں نے, آپ ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں, مریض کو دیکھے بغیر, دیکھا ہی نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا, مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں, عمران خان نے یہ, میں جو مس کر گئی تھی, عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے, انہوں نے یہ بھی کہہ کے بھیجا. اچھا اب میں جاتے ایک میں کو اور بات سمجھ آ گئی, ہمیں پتا تھا, اور سب سے بڑی بات تھی کہ کیا وجہ ہے, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے, اگر سب کچھ, میری آواز سے زیادہ, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں, تو ان کو ہمیں ملوانے تک کیوں نہیں دیتے؟ 8 ہفتے سے یہ قانونی انٹرنیشنل جیل ہر قانون کے خلاف کر رہی ہے, ڈر کس چیز کا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. اچھا میں پھر میں نے ایک بات تھی جو میری آخری ملاقات میں ہوئی, خان صاحب نے مجھے کہا, سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی, کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی, میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی, باہر نے کہا جی کرو, اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی. مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے, انہوں نے مجھے کہا, کہتے یہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے آ کے میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے, کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے, یہ مجھے مار رہے ہیں, یہ مجھے مار دیں گے. تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ہر چیز, اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں, اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے. مگر تب بھی میں نے کہا جیل میں سن رہے ہو, آپ کو پتہ ہے جیل میں یہ سارے کرنل عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے, سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے, ان کے سامنے میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو, ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے. خان ان کا خیال یہ کریں گے, یہ دھمکیاں آج عاصم نقوی ہمیں دے رہے, دھمکیاں محسن نقوی ہمیں دھمکیاں دے رہے, دے دے, مار دے گا نا. اس نے جیسے لوگوں نے, میں کہا جی ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے, ان کے منہ کو خون ہے, یہ اپنے لوگوں کو مارتا ہے, اسے یہ آپ کو بھی مار دیں گے, یہ کیونکہ ان کے منہ کو خون, یہ آپ کو مار دیں گے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے, ہم موت سے ڈر مار دیں. مگر اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے اس چیز سے کہ آپ اگر نکلیں گے ہم نکلیں گے, اور اگر انہوں نے عمران خان کو کچھ یقین جانے, یہ مذاق نہیں ہے یہ. اور خان صاحب نے کہا تھا مجھے, کہتا یہ مجھے مار دیں گے, اور ہم نے نہیں بتایا, اور میں نے اس سے نہیں بتایا نہیں, اور میرا خود دل نہیں کیا بات کرنے کو, اور وہ صحیح کہہ رہے تھے. آج میں دیکھ رہی ہوں بالکل صحیح تھا.